سی پیک کے تحت منظور شدہ منصوبے اب بھی کیا پاکستان کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے شروعات میں تھے، اور ان پر کام کیا اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا؟ زمینی حقائق ہمیں اس منصوبے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور ان منصوبوں کے تحت کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے؟ کیا پاکستان کے لیے ان منصوبوں کی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا کہ اس معاہدے کے طے پانے کے وقت تھی؟ ان تمام باتوں کا ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معاملات اب خاص سے مختلف ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اس حقیقت پسندانہ سوچ کا فقدان تھا جو ان منصوبوں کی شروعات میں حکومتی حلقوں میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جن کا اثر اسی سی پیک کے تحت منصوبوں پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری کی بنیاد پر۔ واضح رہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت چین پاکستان میں 62 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے تحت سڑکیں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ سی پیک بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس کی بنیاد سن 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور میں رکھی گئی تھی۔ 1+4 کہے جانے والے اس منصوبے میں 1 سی پیک کو کہا جاتا ہے، اور 4 اس کے تحت منصوبے ہیں جن میں گوادر بندرگاہ، توانائی اور مواصلاتی نظام اور صنعتی زونز کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف نے سن 2006 میں چین کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے، جن میں 50 کے قریب منصوبوں پر کام ہونا تھا۔ اگر آپ گوادر بندرگاہ کا معاہدہ دیکھیں تو اس میں 91% ریونیو شیئر چین کا ہے اور باقی پاکستان کا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اور کس کا مفاد زیادہ ہے۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ نواز کا بنیادی مقصد پنجاب میں سرمایہ لانا تھا، اسی لیے چین نے اورنج ٹرین کے لیے بھی فنڈز دیے اور 2 پاور پلانٹ بھی لگے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبوں سے متعلق اپنی سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس دوران سب سے زیادہ تجاویز پنجاب اور سندھ سے پیش ہوئیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کا حصہ دیر سے بنے اور سیاسی چپقلش کی وجہ بھی بنے۔ پاکستان میں سی پیک کی بنیاد ایک ایسے وقت میں رکھی گئی تھی جب پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ناکام ملک کا لقب دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چین نے پاکستان میں 62 ارب ڈالرز کی اقتصادی راہداری کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بارے میں پاکستان کو یہی تاثر ملا کہ چین دوست ہے، اسی لیے سرمایہ لگاتا ہے۔ اس دوران سی پیک کے بارے میں گیم چینجر، فیٹ چینجر جیسے الفاظ کئی بار استعمال کیے گئے، لیکن ماہرین اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سی پیک کو بہت سیاسی بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے کئی زیادہ امیدیں کی جا رہی ہیں، اور منصوبوں میں تاخیر کے باعث کہا جاتا ہے کہ سی پیک اس طرح کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہا جتنا سوچا گیا تھا۔ سی پیک کے تحت بننے والے تمام منصوبے بے شک اہم ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ خطے کو بدل دے گا، ایسے بیانات دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چین اس لیے سرمایہ نہیں لگا رہا کیونکہ وہ دوست ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا معاشی مفاد دیکھ رہا ہے۔ ایک عام تاثر یہی ہے کہ سی پیک منصوبے ترقی کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن ان سے قرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سڑکوں اور ہائی وے بنانے پر قرض کی شرح نہیں بڑھتی، جس کی وجہ سے ان منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ان منصوبوں پر جلدی کام کیا جا رہا ہے جن پر قرضہ کم لگے گا۔ تھر کوئلے کے منصوبے جس رفتار سے پہلے چل رہے تھے اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب توانائی کے شعبے میں قرض کی شرح محدود کرنے کے لیے ان منصوبوں کو روکا جا رہا ہے، یا پھر اس رفتار کے ساتھ عمل میں نہیں لایا جا رہا جیسا کہ حکومتی دعوے کیے جا رہے تھے، کیونکہ ان منصوبوں کو چلانے کے لیے درآمد شدہ ایندھن چاہیے ہوتا ہے، اور قرضہ اس لیے بڑھتا ہے کیونکہ ایندھن کا استعمال بے شک کم ہو، لیکن پاکستان کو اس کی قیمت پوری ادا کرنی ہوتی ہے۔ ان منصوبوں میں سے چند کو روکنے کی وجہ سے سی پیک پر کام کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں IMF کا کیا کردار ہے؟
اسی سلسلے کی ایک کڑی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF سے بھی جڑتی ہے۔ اس سے پہلے کئی حکومتوں نے اور خود وزیر اعظم عمران خان نے IMF سے فنڈ لینے پر تنقید کی ہے، تاہم اس کے باوجود موجودہ حکومت کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں میں ایک رکاوٹ IMF کی سفارشات کو بھی مانا جاتا ہے۔ IMF نے پاکستان کو قرضہ دیتے ہوئے 2 اہم شرائط رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ پاکستان کسی بھی ملک سے کیے گئے معاہدوں کے بارے میں اپنی فائنانس بک IMF کو دکھائے گا، جبکہ سی پیک منصوبوں کی شرح سود رازداری میں رکھی جاتی ہے۔ اس دوران پاکستان نے فنڈ حاصل کرنے کے لیے سی پیک سے متعلق فائنانس بک اور منصوبوں کی شرائط کا IMF سے تبادلہ کیا۔ چین کے لیے IMF کا مطلب ہے امریکہ اور پاکستان کا سی پیک کے شرح سود سے لے کر دیگر تفصیلات IMF کو بتانے کا مطلب بیلٹ اینڈ روڈ کے بارے میں امریکی اخباروں اور جریدوں میں مزید تنقیدی کالمز کا چھپنا۔ ایک اہم بات یہ کہ IMF کے فنڈ سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ وہ رعایتی ہوتے ہیں، جبکہ سی پیک کا قرض کمرشل ریٹ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے IMF نے برملا پاکستان سے کئی بار کہا ہے کہ وہ IMF کے فنڈ کو سی پیک سے جڑے منصوبوں کا قرض چکانے میں استعمال نہیں کرے گا، اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا قرض کم کرے۔ تاہم پاکستان پر اس وقت چین کو دینے والا قرض IMF کو دینے والے قرض سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان نے اس دوران اپنے لیے متبادل آپشن دیکھنے شروع کیے، جن میں سعودی عرب اور چین شامل تھے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے اس بار دسمبر 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا قرضہ دینے کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ وہ یہ کسی بھی وقت واپس مانگ سکتا ہے۔ سن 2018 میں آنے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سی پیک اور اس سے منسلک منصوبوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ نئے حکومتی حلقوں میں یہی تاثر تھا کہ پاکستان کا رجحان چین کی طرف بہت زیادہ ہے، جسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ترقیاتی اور معاشی کاموں کے حل کے لیے پاکستان کا رجحان امریکہ اور یورپ کی طرف رہا ہے۔ اس دوران چین نے بھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وقت دیا تاکہ وہ اپنی ترجیحات کا خاکہ تیار کر لیں۔ چین کی طرف پاکستان کے اس جھکاؤ کو بیلنس کرنے کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم عمران خان نے دعوت دے کر پاکستان بلایا۔ تاہم پاکستان کو جلد یہ احساس ہو گیا کہ چین ترقیاتی منصوبوں کے لیے سیاسی شرائط نہیں رکھتا، یعنی انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے، ملک میں مختلف مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ ان 2 سالوں میں حکومت کو اندازہ ہوا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے چین اور مالیاتی فنڈ کے لیے IMF بہتر ہے۔ تاہم اس وقت سوال ان دونوں آپشنز کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے۔ سی پیک منصوبوں میں رکاوٹ یا سست رفتاری کی ایک وجہ چینی کمپنیوں کا حالیہ مطالبہ ہے۔ اس سے پہلے چینی کمپنیاں کہیں سے بھی انشورنس لینے پر اعتراض نہیں کرتی تھیں۔ اب چین کے کمرشل بینکوں کی طرف سے مطالبہ ہے کہ لین دین میں انشورنس بھی چین کے بینکوں سے لینی پڑے گی، جس سے نتیجتاً پاکستان پر دباؤ بڑھے گا۔ اس وقت جہاں پاکستان قرضے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف اور اپنے دوست گنتا نظر آتا ہے، وہیں بلوچستان اور گلگت میں حالیہ واقعات کے تناظر میں چین یہ سوچ رہا ہے کہ کیا پاکستان واقعی سرمایہ لگانے کے لیے اتنی اچھی جگہ ہے؟